جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھی؟ نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے. نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. لہٰذا اس سے امام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے. نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ. اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی. تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا. بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی. یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا. تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا. 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وقائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی منت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ، اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے.
اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المامور وہ دکھایا گیا، اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی۔ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں قصے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو۔ پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا، وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں، وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کیا آپ علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6 آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے کم کروائیں، ایک پھیرے ہی بس اور لگنا سی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کام ہوتے 5 تک رہ گئی۔ پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑھے گی 5، سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا، ایک کے بدلے 10 کا، تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے کیس میں۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے، تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی۔ حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت۔ الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، تجلی کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا، تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا، کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے، ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا، کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا، اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، اس کا اپنا نور نہیں دیکھا، پردے والا نور دیکھا، وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن۔ اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اماں کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی۔
سر اما نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان، اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ تو انس ابن مالک، ابن عباس، ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ آیات میں تو صحابہ کی آراء ہے نا، اور اما خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے۔ تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855، اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں اما عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اما عائشہ کے 5 عقیدے، میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے، اس میں اما عائشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں، اور اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث، سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں، اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے، آپ اس زمانے میں پہنچیں۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ آ کے سوال آپ سے کرتے تھے، ظاہر امت کی استاد ہیں۔ تو ایک دن، اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابعی کے ساتھ، اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑا مشہور تابعی ہے، بخاری مسلم میں ترجمہ حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اما نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو عائشہ، یہ پیار سے بلایا، کنیت، یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا، کنیت کے ساتھ بلایا، اے ابو عائشہ، جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اب سر نبی کی بیوی، امت کی ماں، ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں، پوچھنے پہ نہیں، خود سے بتا رہی ہے کہ میرے پاس بنیادی عقائد ہیں، تم لے لو۔ اب وہ مسروق تابعی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی 3 باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے، کہ میرے اندر نہ پائی جاتی۔ آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا، آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے، بخاری گزر جائے، مسلم گزر جائے، کیوں؟ وہ ابابوں کے دین کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز اٹھے گی، کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات، جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ لو جی، سارے صوفی وڈے کے لے، صوفی نے کہا نسی ویکھیا ہے، بتایا نہیں بازید بستامی نے دعویٰ کیا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، جیسے ہی میں نے بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اے اما جان، ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں، یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا وا، تسی پہلے ہی چھکا مارے، کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہ ہو سکتا ہے عقیدہ ہو۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ وہی آیات سورۃ النجم کی آیت نمبر 9، 11 اور 18 تینوں مسروق نے پڑھی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو، اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ تو اب رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا ہے اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا، صحیح مسلم 439 نمبر حدیث پہ نہیں چلنا، اور صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855 حدیث میں، مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی سن لیں، آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا، اور 2 بار ایسا ہوا۔ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا، افق پہ پھیلے ہوئے تھے، وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا۔ اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا،
کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے. تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑھی ہوئی؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. سورہ شورى کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے، یعنی چپکے سے اس کے دل میں بات ڈال دے، یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر. تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی. اور اماں تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی، حدیث بھی کوٹ کی ہے نا کہ اماں منکرین حدیث میں سے نہیں، پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے، بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے. مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا. اب ایسی سلسلہ خاص گلا خاص منہ، میرا پچھلے دن کلپ ریکارڈ ہو گیا حضرت ویسے کرنی والا اور علم لدنی والا حضرت خضر علیہ السلام والا، وہ دیکھ لو، میں ساری کہانیاں نہ کھول لیا، تخت بلقیس والا بھی دیکھ لیں، سب کچھ چھپے گئے. تو اما عائشہ کہتی ہیں جس نے کہا نا رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا. علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلپ دیکھ لیں، میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے، وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی. اچھا، اور پھر کا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا حال، علم غیب، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے، عالم الغیب وہ ہے. اماں نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی